آزادی مبارک ہو آپ سب کو۔ کیا میں نے ٹھیک کہا نا؟ آزادی مبارک ہو۔ کہتے ہیں نا کہ غالب دل کو سکون اور دل کو تسلی دینے کے لیے ایک چھوٹی سی جھوٹ ہی بہت سکون دیتی ہے۔ تو آج میں بات کروں گی آزادی کے بارے میں، پاکستان کی آزادی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ آزاد ہیں؟ ذرا بتائیے گا کامنٹس میں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے اور آزادی ہوتی کیا ہے۔ تو آج اسی پہ ڈسکس کریں گے۔ آپ سب کو بے نظیر کی طرف سے آزادی مبارک ہو۔ تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی جناب، میں ہوں بے نظیر اور یقین جانے آزادی ہم ایک ہی دن مناتے ہیں، 14 اگست کو، اور یہ آزادی صرف ایک ہی دن من کے جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا ہم لوگ کیا ہے، دھوکہ کی زندگی میں جی رہے ہیں یا پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جی رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، جہاں پہ انصاف نہیں ہے، جہاں پہ عورتوں کو آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے، اور اگر جو عورتیں گھر سے باہر نکل کے جاب بھی کرتی ہیں تو ان کو بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جینے نہیں دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھی ابیوز کرتے ہیں، اس کو بھی تنگ کرنا، ایک عورت کے لیے گھر کی چار دیواری سے نکل کے جاب کرنا بھی مشکل کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ آزادی ہے؟ کیا ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سوچ کے آزادی دلائی تھی کہ ہمیں یہ سب چیزیں مطلب ہے کہ ان سے سامنا کرنا پڑے گا؟ دھوکہ دھڑی، ایک دوسرے کو جھوٹ بول کے لوٹ کھسوٹ کرنا۔ اچھا، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کل بھی آج 14 اگست ہے اور ابھی بھی جو لوگ جھنڈے لے کے نکلے ہیں، جو لوگ خوشیاں منانے نکلے ہیں، اس پہ بھی پولیس والوں نے دھابا بول دیا ہے۔ مطلب ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہم کون سی آزادی منا رہے ہیں جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ اور یہ ساری فریڈم آف اسپیچ ہمیں باہر ملکوں میں کیوں ملتی ہے؟ باہر ملکوں میں تو ہم بڑے فریڈم آف اسپیچ کے لیے جھنڈے لے کے نکل آتے ہیں کہ بھائی ہمیں آزادی، ہمیں ہمارے حقوق دو، ہمیں یہ دو۔ مگر پاکستان میں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ فریڈم آف اسپیچ کیوں نہیں ہے؟ تو ماں سلامہ ایسی آزادی پہ۔ میں تو یہ کہوں گی کہ آزادی کا مطلب اگر آپ نے سمجھنا ہے تو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی دیش بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے 15 سال کے بعد جو آزادی لی ہے، سیکنڈ ٹائم انہوں نے آزادی لی ہے، کیونکہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ یہاں پہ تو میرے خیال میں بنگلہ دیش میں کچھ اسٹوڈنٹ نے، میں کہوں گی کہ کوئی سیاست دان بھی نہیں تھا، صرف اسٹوڈنٹ نے بنگلہ دیش کی جو ہے نا وہ تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے کیونکہ ظلم جہاں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں ڈکٹیٹر شپ والی حکومت تھی جو 15 سال سے رولنگ کر رہی تھی اور لوگوں پہ ظلم کر رہی تھی، جھوٹے کیسز بنا رہی تھی، بہت کچھ کر رہی تھی۔ تو میں نے صرف اتنا سیکھا ہے، اتنا دیکھا ہے کہ اگر آپ کو اپنی مرضی کی زندگی چاہیے، خوشحالی والی زندگی چاہیے، آزادی ریل والی چاہیے، تو بنگلہ دیش سے سیکھو۔ تو بنگلہ دیش سے سیکھو کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ ویسے تو ہم بہت کہتے ہیں نا کہ بڑے ہم پاکستانی وہ بنے رہتے ہیں، ارے بنگالی کیا کریں گے، چھوٹے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، مچھلی کھانے والے ہوتے ہیں، یہ کہاں جنگ لڑیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے یہ چھوٹے چھوٹے مچھلی کھانے والے یہ بنگالی ہی کیا نکلے ہیں۔ انہوں نے اتحاد لکھ دیا ہے، آزادی کا مطلب کیا ہے وہ بتا دیا ہے، اور انہوں نے یہ ایک دفعہ آزادی نہیں لی ہے، یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے آزادی لی ہے۔ تو اگر اپنے حقوق کے لیے آواز آپ پاکستانیوں کو اٹھانا ہے تو ہی آپ کو آزادی ملے گی۔ یہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اور یہ مرغن کھانا کھا کے اور صرف 14 اگست میں جھنڈے لے کے نکل کے یہ کہنا کہ آزادی مبارک ہو، یہ آزادی نہیں ہے۔ یہ دل کو سکون اور دلاسا دینے والی آزادی ہے۔ صحیح آزادی اگر آپ انہیں لینی ہے
تو واقعی اپنے حق کے لیے باہر نکلے اور آزادی صحیح والی آزادی لے، جس میں آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہو، جہاں پہ عورتیں جاب کرنے کے لیے نکلے یا کوئی بھی کام کرنے نکلے ان کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، جہاں پہ جھوٹ بول کے کسی کو قید کر کے ظلم نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں صحیح مطلب کی آزادی۔ تو خیر میں نے آج سوچا کہ ہم آزاد ہیں، پہلے تو اپنے دل کو کہا کہ واقعی ہم آزاد ہیں۔ ایک دن 14 اگست آتا ہے، ہم جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پورا سال جو ہے وہ ظلم ستم اور یہ جو کیا کہتے ہیں جس میں کوئی قانونیت نہیں ہے، کوئی مرغی چوری کرتا ہے تو اس کو سزا مل جاتی ہے، جنہوں نے پورا ملک چوری کر لیا ان کو سزا نہیں ملتی۔ تو یہ جو ناانصافی ہے نا، کہ سزا صرف چھوٹے غریبوں کے لیے ہے اور امیروں کے لیے کچھ نہیں ہے، جب تک یہ برابری نہیں ہوگی نا تب تک آپ آزاد نہیں ہے۔ دل کو سکون دینے کے لیے، میں نے کہا نا، تسکین دینے کے لیے، جھوٹا دلاوا دینے کے لیے یہ آزادی ہم منا رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آزادی صحیح معنوں میں اگر لینی ہوگی تو بنگلہ دیش جیسی لو، تو میں مانوں کہ آزادی ہے۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی ہے، آزادی لینی پڑتی ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے نا باہر ملکوں میں آ کے یہیں پہ اتنا ساری آزادی کے جو ہے نا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہمیں یہاں ہی ملتی ہے، اپنے ملک میں کیوں نہیں ملتی؟ تو آج مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس ٹاپک میں بات کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کو کہنا چاہیے کہ آزادی واقعی والی اصلی والی آزادی لیں، تاکہ آپ کی جنریشن، آپ کے آنے والے بچے تو آزاد ہو۔ کہتے ہیں نا، غلام در غلام در غلام، مطلب کہ غلامی سے صدیاں چلتی جا رہی ہیں، ہم غلام ہیں غلام ہیں، غلامی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ آنے والے فیوچر اپنے بچوں کے لیے، جیسے کہ باہر ملکوں میں جو سارے پاکستانی پاکستان چھوڑ کے باہر ملکوں میں سیٹل ہو رہے ہیں، کیوں سیٹل ہو رہے ہیں؟ اپنا ملک ہی اتنا اچھا ہوتا تو کیا ہمیں باہر ملک آنے کی ضرورت تھی؟ دل تڑپ جاتا ہے جب ہم پاکستان کی کوئی ایسی نیوز دیکھتے ہیں، مگر کیا کریں، مجبوری ہے وہاں پہ ہمیں رہنے کی۔ پاکستان میں نوجوانوں کو نوکری نہیں، اب ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یار۔ کیا لوگ خودکشی کر لیں تو ڈیفینیٹلی وہ یہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جائیں گے۔ تو یہی میرا کہنا تھا کہ اپنا ملک کو آزادی ایسی والی کروائیں کہ یار ہمارے آنے والے جنریشن اپنے ملک میں جاب کریں، اچھے اچھے ڈاکٹر، سرجن، انجینئر سب دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہے، مگر وہ بیچارے کیا کریں، وہ بھی مجبور ہے، ان کو ظاہر سی بات ہے، ان کو بھی اپنی روزی روٹی گھر چلانا ہوتا ہے۔ تو یہی میں کہوں گی کہ آزادی لو تو صحیح والی آزادی لو، جہاں پہ اپنا ملک میں لوگ رہ کے کام کریں۔ تو چلے جی، اگر آپ کو میری بات اچھی لگی یا پسند آئی تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔